بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد افضل اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سمانجنے کی پھلیاں اور ڈوڈیاں کب لگتی ہیں اور کب پکائی جاتی ہیں سال میں۔ تو یہ جو مارچ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہی سمانجنے کے پودے لگائے جاتے ہیں اور اسی مہینے میں ہی یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ ڈوڈیاں ہیں، یہ میں نے خود اتاری ہیں اور گھر سالن بنا کر میں ہر سال کھاتا ہوں، بہت ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کو پکانے کا طریقہ یہ ہے، جو آپ کو سمانجنا نظر آ رہا ہے اس کے پھول اور ڈوڈیاں، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں بھی ہیں۔ یہ میں اس کی صفائی کروں گا اور صفائی کرنے کے بعد اس کو 2 کلو اس میں پانی ڈالوں گا، اس کو 2 ابالے دوں گا پانی کے دے کر، پھر ہاتھ سے چیک کروں گا جب یہ نرم ہو جائیں گی، پہلے بھی نرم ہوتی ہے لیکن اور نرم ہو جائیں گی، پھر پانی نکال کر اسے نپیڑ لوں گا اور اس کے بعد اس کو بھونی لگاؤں گا۔ چاہے اس میں آپ چکن ڈال لیں، چاہے اس میں آپ قیمہ ڈال لیں، اگر نہیں گنجائش تو پھر آپ اس میں آلو کے ساتھ بھی پکا سکتے ہیں اور بہت لذیذ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کچنار بناتے ہیں اسی طریقے سے ہی یہ بناتے ہیں۔ تو جسم کی بہت ساری بیماریوں کا یہ علاج ہے، بہت ہی زیادہ بیماریوں کا علاج ہے۔ تو یہ پرانے وقت کے جو لوگ ہوتے تھے وہ کنگنی، سمانجنا، جوار، مکی یہ کھاتے تھے، اور گندم کی روٹی ایوریج بھی کم ہوتی تھی اور روٹی کم کھاتے تھے، اور دودھ مکھن وغیرہ کھاتے پیتے تھے اور اس میں طاقت ہوتی تھی جس کی وجہ سے ان کو بھوک نہیں لگتی تھی۔ جو آج کل کی ہم نئی جنریشن ہے، ہم کو تو اس کا دیدار ہی نہیں۔ اگر ایک گھر میں شلجم پک جائیں تو وہ کہتے ہیں شلجم نہیں کھانے، ہماری اولاد کہتی ہے۔ مولی پک جائے ہم نے یہ نہیں کھانے، آلو کھانے، وہ چیز ہم پسند کرتے ہیں جو نقصان دہ ہے۔ تو لہٰذا سمانجنا جہاں سے بھی آپ کو ملے، یہ سال میں ایک بار اس کا سالن ضرور کھائیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر کوئی نہ کوئی تو اس کی حکمت ہے نا، میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی بیماری کا تو علاج ہے نا۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے یا پرانے بزرگوں سے پوچھیں گے، وہ نیٹ سے زیادہ آپ کو علم دیں گے اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو یہ لازمی کھائیں۔ اس کی جو پھلیاں ہوتی ہیں اس کا سالن بھی بنتا ہے اور اس کا اچار بھی بنتا ہے۔ اور آپ کہیں سے بھی سمانجنے کی پھلیوں کا اچار مانگیں گے تو آپ کو بہت ہی مہنگا ملے گا، کیونکہ یہ بہت کم کاسٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ جو نئی جنریشن ہوتی ہے وہ تو ڈر جاتی ہے ایسی چیزوں کو دیکھ کر۔ تو لہٰذا یہ اسی مہینے آپ لگائیں اور جہاں سے بھی آپ کو ملے اس کو کھائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور میں آپ کو اچھی اچھی ویڈیو بنا کر دکھاتا ہوں، تو اس کے بہت فائدے ہیں۔ اور سبسکرائب بھی کیا کریں اور آگے شیئر بھی کیا کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ تھی سمانجنے کی تاریخ۔ اس کی جو لکڑ ہوتی ہے اس کو ایک پوڑی کے ساتھ، ایک سیڑھی کے ساتھ لگا کر توڑا جاتا ہے۔ بہت ہی اتنی نازک اس کا جو پودا ہوتا ہے اور بہت بڑا پودا ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر چڑھ کر آپ اس کو نہیں توڑ سکتے۔ جیسے گاجر کی مثال اس کے پودے کو ساتھ دی جاتی ہے کہ جیسے گاجر کو توڑا جاتا ہے اسی طرح اس کی جو لکڑ ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ وزن برداشت نہیں کرتی چاہے جتنی بھی موٹی ہو۔ تو لہٰذا سیڑھی کے ساتھ آپ اگر کہیں سے اس کو توڑنا ہے تو گھر سے سیڑھی لے کر جائیں یا کسی سے مانگ لیں، سیڑھی لگائیں، اور یہ سمانجنے کی جو ڈوڈیاں ہیں اور جو اس کے پھول ہیں یہ آپ توڑ کر لائیں اور پکائیں۔ میں نے تو دیکھا بھی شہد کی مکھیاں بھی اس کا جو رس ہے وہ چوس رہی تھی، تو اس لیے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تو آپ بھی پکائیں۔ اگر کوئی بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ اس کے متعلق سوال پوچھ سکتے ہیں۔ 10-15 روپے کا یہ پودا ملتا ہے۔ تو میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔